علیمہ خان دوبارہ پھر آ گئے اور وہ پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کو باہر نکال سکتا ہوں, احتجاجی تحریک کو لیڈ کر سکتا ہوں. سلمان اکرم راجہ, علیمہ خان اگر یہ پارٹی سے الگ ہو جائے گا. دیکھیں, اول تو میں پارٹی میں نہیں ہوں. پارٹی میں تو 50-60 ہزار عہدے دار ہیں. اگر وہ سارے نکل آئیں تو بڑا فرق پڑے, لیکن یاد رکھیں یہ ایسی پارٹی ہے کہ جب عمران خان نکالتا بھی ہے تو کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اور مروت کو تو عمران خان نے بتاؤ کہہ کے نکالا تھا, 3 دفعہ نکالنے کی کوشش کی تھی. اور اس قسم کے لوگ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی, اتنے مواقع دیے کہ لوگوں نے ان کو عزت دی, لیکن یہ ان کو راس نہیں آتی. پھر یہ بےغیرتی پہ آ جاتے ہیں, پھر بے شرمی پہ آ جاتے ہیں. اور یہ پارٹی میں تو پی ٹی آئی کی ہے ہی نہیں. آپ تو جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو آپ کیا بتائیں گے؟ یہ انہوں نے ٹاؤٹس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, وہ یہی کام کریں گے. علیمہ خان صاحب تھوڑی تکلیف نہیں اٹھائیں گے, تھوڑی قربانیاں نہیں دیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا تو نہیں ہونا. آپ کو پتہ, آپ سب کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ حالات جب قانون ختم ہو جائے گا, تو جب کوئی رول آف لا ہی نہیں رہے گا, پولیس جس کا دل کرے اٹھا لے. کل پولیس نہیں صرف اٹھائے گی, کل غنڈہ گردی, چوری, کچھ بھی نہیں آپ روک سکیں گے. اور جو قانون ختم ہو جاتا ہے, تو یہ عمران خان نے تحریک انصاف بنائی اس لیے تھی کہ اگر قانون کی بالادستی ہو تو جنگوں میں بھی, اگر عمران خان کیا کہتے ہیں کہ ونسٹن چرچل نے دوسری جنگ عظیم میں یہی کہا تھا کہ اگر انہوں نے کہا جی آپ کا ملک چھوٹا سا ہے, ایک جزیرہ ہے, یہ تو تباہ ہو جائے گا. اس نے کہا اگر ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں نا, اس ملک کو کوئی نہیں کچھ کر سکتا. تو اگر پاکستان میں, اب آپ مجھے بتائیں, جس میں عدالتیں ختم ہو جائیں تو آپ کا خیال ہے پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس لیے جو رول آف لا ہے, لائرز کو کھڑے ہونا چاہیے, 26ویں ترمیم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. اس کے بعد 27ویں آ سکتی ہے, 28ویں آ سکتی ہے. تو آپ کو ڈرنا چاہیے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے, بڑے خوفناک راستے پہ جا رہا ہے. اور عمران خان باری باری یہی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر اس وقت نہ کھڑے ہوئے تو پاکستان بڑے مشکل راستے پہ, اور اپنے ملک کو اور اپنے آپ کو دیکھیں, آپ کا اپنا ملک ہے, اس کو قدر کریں. اس کی یہ بڑی قیمتی زمین ہے, اس کی قدر کریں, اس کے لیے کھڑے ہوں, اس کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں, حقیقی آزادی کے لیے. عمران خان باری باری میسج بھیجتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں آپ تک پہنچا دیں. علیمہ خان صاحبہ, 14 اگست کو ملک گیر ریلی ہوگی پی ٹی آئی کی جانب سے. 14 اگست کو عمران خان نے ڈیٹ دے دی, وہ تو پارٹی کا کام ہے نا کہ وہ آپس میں فیصلہ کرے کیسے کریں. علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ ATC راولپنڈی میں پہنچی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. علیمہ خان صاحبہ کی بیل اپلیکیشن تھی اینٹی ٹیررزم کورٹ راولپنڈی میں. پوری لیگل ٹیم اس میں پیش ہوئی, اور اس میں جو لرنڈ اسپیشل پراسیکیوٹر ہیں وہ موجود نہیں تھے. اور دوسرا, ہم نے بھی کچھ لیگل ڈاکومنٹس لینے تھے, کیونکہ ان کیسز میں تمام لوگوں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں, اور یہ کیس آف پرنسپل آف کنسسٹنسی ہے. قانون یہ ہے کہ جب ایک طرح کے الزامات پہ کسی ایک ملزم کو بیل دے دی جائے تو باقیوں کا بھی حق بنتا ہے. تو وہ آرڈرز بھی ہم نے کلیکٹ کرنے ہیں. تو اس کیس میں اب نیکسٹ ڈیٹ پڑ گئی ہے 25 اگست. تو یہ ایک کیس کے حوالے سے اپڈیٹ ہے. جی میڈم, آپ یہ بتائیں سلمان اور قاسم کب آ رہے ہیں؟ کافی پہلے میں کیس کا بتا دیتی ہوں. دیکھیں, اب ہم یہاں پہ ATC پنڈی کے اندر پیش ہوتے ہیں. کئی کیسز ہیں, لیکن جس کیس میں جو یہ ضمانت کے لیے پیش ہوتے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہماری ضمانت نہیں ہوگی. تو پھر اوپر سے کوئی ایک ایسا کیس ہے جس کے اندر پتہ نہیں 302 کا کیس ہے, اس کے اندر اریسٹ وارنٹ بھی نکل آئے ہیں. تو کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ بیل کیوں نہیں لے رہے. میں نے کہا آج اس میں بیل لے لیں گے تو یہ کسی اور کیس کے اندر اریسٹ وارنٹس نکال کے یہ اریسٹ کر لیں گے. تو اس لیے مجھے جب انہوں نے اریسٹ کرنا ہوگا نا, میں آپ کو یقین سے بتا رہی ہوں, یہ اریسٹ کر لیں گے. یہ جو طریقہ کار بنایا ہوا ہے, ہم بھی تھک گئے ہیں. ہم جب کورٹوں کے اندر چکر لگا رہے ہیں, ہم کبھی ایک کورٹ میں, کبھی لاہور بھاگے جاتے ہیں. تو آپ پہلے ہمارا تو پوچھ لیں کہ یہ جو ناجائز کیسز ہیں, سب کو پتہ ناجائز ہیں. ایک اب 302 قتل کا کوئی کیس ہے, اس کے اندر
मेरा जुर्म ये है कि मैं इमरान खान का मैसेज जेल से बाहर लेकर आती हूँ। देखें, इमरान खान का जेल से बाहर का पैगाम लाना कैसे जुर्म हो सकता है? आप कहें कि कोई इश्तिहाल डलवाया है, मैंने डलवाया है, लेकिन 302 का कत्ल का केस मेरे ऊपर कैसे हो सकता है? और उसके अंदर आप गिरफ़्तार कर लें, जिसका दिल करे आप गिरफ़्तार कर लें, जिसको दिल करे ना करें, आपकी मर्ज़ी है। ये इंसाफ का तरीक़ाकार तो नहीं है। मैं तो जज साहब से भी, जो सारे जजेस ये केसेस जिनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आई हुई है, मैं उनसे कहूँगी कि देखें, आप लोगों को ये, हम समझ रहे हैं कि मजबूरी है, लेकिन पाकिस्तान में हम मजबूरी के बहाने से कब तक गैर कानूनी चीज़ें करते रहेंगे? मजबूरी कोई वजह नहीं है कि हम इंसाफ ना दें। मजबूरी कोई वजह नहीं है। कल वो ये जो पुलिस वाले कहते हैं हम भी मजबूर हैं, तो क्या कल पुलिस वालों को गैर कानूनी तरीके से कहा जाएगा किसी को कत्ल कर दो, तो वो अपनी ड्यूटी समझ के ये भी कर देंगे? ये सारा कुछ गैर कानूनी है। तो इसलिए हम जजेस को ये कहेंगे कि आप लोगों के ऊपर हम आपसे ही उम्मीद रख सकते हैं। हम और हमारे पास कौन सी जगह जाने के लिए कि ये इस किस्म के गलत केसेस बने? आप हिम्मत करें, ये गलत केसेस बाहर फेंकें, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। आप पाकिस्तान के हीरोज़ बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी आपकी तरफ, हमें हौसला आएगा कि इंसाफ ख़त्म नहीं हुआ है, कि दफन नहीं हो गया। आप सिर्फ हिम्मत करके हम लोगों को जो गैर कानूनी तरीके से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, तो आपसे हम अपील करते हैं कि आप हिम्मत करके हमें इंसाफ दें। जो भी जुर्म हो, अगर जुर्म है तो सज़ा दे दें, लेकिन अगर जुर्म नहीं है तो हमें इंसाफ दे दें। लेकिन ये तरीक़ाकार कि हम कोर्ट्स के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, इसका कोई, देखें, मैं नहीं सिर्फ हूँ, हज़ारों लोग हैं, गरीब लोग हैं। आप उनसे जाके पूछे, मुझे उन पे इतना तरस आता है कि उनके ऊपर तारीख पड़ती है, वो 8-8, 9-9 घंटे सफ़र करके आते हैं। हम अब ज़ाती तौर पे कई लोग वॉलंटियर्स के तौर पे उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, उनके किराए भरने की कोशिश करते हैं। वो आते हैं 10 घंटे सफ़र करके, एक हाज़िरी लगती है, फिर वापस जाते हैं। आप एक दफ़ा सबको बुलाकर जज साहब से हमारी अपील है कि आप इंसाफ दे दें। अगर जुर्म है तो साबित करवा दें, पुलिस का काम है साबित करना, सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन लोगों को ख़राब ना करें। वो अपनी बेरोज़गार हो गए हैं आप ये अदालतों में चक्कर लगा के। ये तो अब हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में जो हमें जो इस वक्त कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ हुआ है, एतबार ख़त्म हुआ हुआ है जुडिशल सिस्टम में, हम दुआ करते हैं कि जजेस हिम्मत करके ये जो कॉन्फिडेंस है अवाम का अपनी अदलिया में, वो कॉन्फिडेंस बहाल कर दें। क्या आप समझती हैं कि 5 अगस्त की कॉल के बाद अब पीटीआई 14 अगस्त को दोबारा एहतजाज की कॉल देगी? इमरान खान ने अभी जो पहले पैगाम भेजा है, उनके पैगाम में था कि 5 के बाद अब अगली तारीख 14 होएगी, ये उन्होंने पैगाम भेजा। मैडम, 14 अगस्त जो है यौम आज़ादी है और इमरान खान साहब ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। 5 अगस्त यौम इस्तिक़लाल कश्मीर था, इसी तरह